مدینہ پاک۔ دیکھیں مدینہ پاک کی کتنی شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے، جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو پھر وہ مدینہ میں مرے۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو مدینہ میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا اس کی، اور اس کو اپنے ہاتھ سے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک میں جب کوئی چلا جاتا ہے، اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی حج کرنے گیا ہوا ہے نا، تو یہ جو میں ابھی بات بتانے لگا ہوں، یہ بات آپ نے اس کو سنانی ہے جا کر فون کر کے۔ دلائل الخیرات کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ مدینے جاتا ہے، کہاں جاتا ہے جی؟ مدینے۔ سن رہے ہیں نا سارے؟ جو بندہ مدینے جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا سوچتا ہے، میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں۔ جب مدینے چلا گیا نا تو وہ حضور کا اب مہمان بن گیا ہے، اور حضور اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ اس کے کھانے پینے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کس طرح عبادت کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ حج کرنے کے بعد مدینہ چلا جائے اور وہاں جا کر حج کی تھکن اتارنے لگ جائے کہ بس ہن 5 فرض نمازاں پڑھیاں نے، تہجد یا نفل وغیرہ پڑھنے دی لوڑ کوئی نہیں، میں اگے بڑیاں پڑھیاں نے اتھے حج دے وچ، ہن میں تھک گیا، میں ذرا تھکن لا لواں، انہوں جا کے دسیو میرا بھرا دلائل الخیرات کتاب دا نام ہے، تو جو اتھے کرنا ہے نا میرے نبی تینوں ویکھ رہے نے، او پہ ویندے نے کہ میرے مدینے آیا ہے تے والا قدر کردہ ہے کہ نہیں۔ یہ تے او مدینہ ہے جتھے 70,000 صبح آمدے نے، 70,000 شامی آمدے نے، تے جڑا ایک واری آ گیا فرشتہ معصوم گناہ ماتو پاک جڑا ایک واری آ گیا وہ دوبارہ قیامت تک نہیں آ سکتا۔ تے کرم والیا تینوں اللہ تعالیٰ نے بلایا تے ذرا مدینے دی قدر کر کے دکھا، مدینے آڑا تینوں دوبارہ بلا لوے دا، مدینے آڑا تینوں دوبارہ اپنے در تے بلا لوے دا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ پاک کے ساتھ کتنا پیار کرتے، کتنی محبت کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کہیں گئے ہوتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو اگر سواری پہلے آہستہ ہوتی تو جو ہی مدینہ پاک کی آبادی نظر آنا شروع ہوتی، میرے آقا علیہ السلام اتنا خوش ہوتے مدینہ پاک کو دیکھ کر کہ آپ اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے، آپ اپنی سواری کی سپیڈ بڑھا دیتے۔ اور حضور نے دعا فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا اے اللہ مجھے ہمارے دل میں جو مکہ کی محبت ہے، ہمارے دل میں اتنی ہی محبت مدینہ کی ڈال دے یا اس سے زیادہ محبت مدینہ کی ڈال دے۔ یہ خود حضور نے دعا فرمائی، اور پھر ایسی وہ دعا قبول ہوئی کہ آج اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو کوئی پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہا ہوں، تو میں نہیں کہتا میں کعبے جا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں مکے جا رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ جس نے مجھ سے پوچھا، اور میں خود اپنی بات کروں، جب میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بلائے، میں نے 2019 کے اندر آخری جمعہ پڑھاتے ہوئے میں نے اپنے مقتدیوں کو بتانا تھا کہ میں اب عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب واپس آؤں گا پھر ملاقات ہوگی، تو میں نے وہ بھی تک میرے نیٹ کے اوپر وہ موجود ہے وہ خطبہ، میں نے یہ نہیں کہا تھا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کعبہ دیکھنے جا رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مکہ دیکھنے جا رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں مدینہ پاک اپنے نبی سے ملنے جا رہا ہوں، میں اپنے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے مدینہ پاک سے ہمارا محبت کا۔ آج حاجی مکہ پاک سے مدینہ پاک جا رہے ہیں مدینہ پاک حاضری کے لیے، اور یوں سمجھ لیں کہ اپنے حاج کے اوپر تصدیق کی مہر لگانے کے لیے۔ کچھ ایسے ہیں، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ حج کا کوئی رکن تو نہیں مدینہ پاک جانا، کیا ضرورت ہے جانے کی، مکہ سے واپس چلتے ہیں، کیا ضرورت ہے مدینہ جانے کی۔ یہ جو حاجی حج کے بعد 10 دن کا جو ہے وہ ٹور رکھواتے ہیں مدینہ پاک کا، یہ تو بدعت ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو میں کوئی قرآن سے جواب نہیں دینا چاہتا، نہ حدیث سے دینا چاہتا ہوں، بڑا کمال کا جواب ہے۔ شاعر کہتا ہے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں۔ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بندہ عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، اس کی تصدیق کی مہر لگانے کے لیے جب وہ مدینہ پاک جاتا ہے اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، عمرہ قبول ہو جاتا ہے، اس کا طواف قبول ہو جاتا ہے۔ پہلے اگر اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ عبادت قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو آپ مدینہ پاک آ گئے ہو، اب تمہاری اس عبادت کو قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے رب آکھے میں بخشاں دا آؤ یار دے بوئے تھے، میں بخش دیاں دا آؤ یار دے بوئے تھے۔ تو عبادتیں قبول کروانے کے لیے مدینہ پاک جانا یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں، جو نہیں جاتے پھر ان کے لیے یہی جواب ہے کہ یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، انہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، حضور نے انہیں بلایا ہی نہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا مختصر سا خطبہ یہ صرف اور صرف مدینہ پاک کی حاضری پہ تھا۔ مدینہ پاک کے فضائل نہیں ابھی ہم نے بیان کیے، نہ قرآن سے بیان کیے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کی زبانی، نہ 14 صدیوں کے ائمہ، یہ صرف مدینہ